عزیزو، دنیا اور حالات قابو میں نہیں ہیں. دنیا اور حالات قابو میں نہیں ہیں. آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے حالات کو کس طرح قابو کر سکتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی پر قابو پا سکتے ہیں. ہاللیلویا. زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے جس سے بہت سا جھگڑا رگڑا پیدا ہوتا ہے. ہاللیلویا. حالات قابو میں نہیں ہے، دنیا قابو میں نہیں ہے. آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو قابو کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے حالات پر غالب آ سکتے ہیں. ہاللیلویا. آئیں جلدی سے دیکھیں گے زبور 39. زبور 39 اور اس کی پہلی 2 آیات کی تلاوت کریں گے. خدا کے زندہ کلام میں یوں مضمون ہے: میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو. جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رکھوں گا. میں گونگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی اور میرا غم بڑھ گیا. خدا کا زندہ کلام پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تو ہمیں شکر. آمین. سب تشریف رکھیں. داؤد کا لکھا ہوا زبور ہے اور وہ بڑے سادہ سمپل طریقے سے بتا رہا ہے کہ اپنی راہ کی کیا کر، نگرانی کر. اپنی راہ کی نگرانی کر تاکہ تو خطا نہ کرے. آج لوگ اپنی نگرانی نہیں کر رہے، اپنی چیزوں کی نگرانی کر رہے ہیں، گھر کی، موبائل کی اور قیمتی چیزوں کی، لیکن وہ اپنے دل کی اور اپنی زبان کی نگرانی نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے مسئلے پیش آ رہے ہیں. اور اس نے کیا کہا؟ تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو. جب آپ کی راہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کی زبان بھی خطا نہیں کرے گی. جب آپ کی راہ ٹھیک ہے، آپ کا رویہ ٹھیک ہے، آپ کا بیٹھنا ٹھیک ہے، آپ کا چلنا ٹھیک ہے، تو آپ کی زبان خطا نہیں کرے گی. حالات کنٹرول سے باہر تب ہوں گے جب آپ اپنی راہ کی نگرانی نہیں کریں گے. حالات بے قابو ہو سکتے ہیں، آپ مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں، آپ عذاب یا تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں تب جب آپ اپنی راہ کی نگرانی نہیں کریں گے. اور امثال میں لکھا ہے فاسق کہ انسان اپنے کلام کا، اپنے منہ کے کلام کا پھل کھائے گا. انسان اپنے منہ کے کلام کا پھل کھائے گا. آج غور کریں، کیا ہم اپنی راہ کی نگرانی کر رہے ہیں؟ اپنی قیمتی چیزوں کی نگرانی تو ہم کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کی بھی نگرانی کر رہے ہیں جو سب سے قیمتی ہے. مسیح یسوع نے کیا کہا؟ آدمی ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ اسے اس کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، قیمتی چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر وہ اپنی راہ کی نگرانی نہیں کر رہا، وہ دکھ میں جائے، مصیبت میں جائے، عذاب میں جائے، تو اسے کیا فائدہ؟ آج کلیسیوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی راہ کی نگرانی کرنا چھوڑ دی ہے. وہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں، وہ خدا سے دور ہو چکے ہیں اور وہ خطا پہ خطا کرتے جا رہے ہیں. حالات قابو میں نہیں ہے. آپ کی زندگی تب ایک جو کہتے ہیں سموتھ چلے گی جب آپ اپنی راہ کی نگرانی کریں گے، ایک ٹریک بنائیں گے اور اس ٹریک پر چلتے جائیں گے.
اور وہ ٹریک ہمیں دیا گیا خدا کا کلام، تو نہ اس سے دائیں مڑنا نہ اس سے بائیں مڑنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر خدا نے منع کیا ہے کہ تو ایسے لوگوں سے ایسی باتوں سے گریز کر، تو ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاز جو بڑے بڑے ہیں وہ بھی پتوار جو چھوٹا سا ایک اس کے اندر پرزا ہوتا ہے اس سے چلتے ہیں، جس سے وہ جدھر کو مرضی موڑ دیتے ہیں۔ زبان بھی انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا کیا ہے؟ عضو ہے، اس سے فساد برپا ہو سکتا ہے اور وہ جنگل کو آگ لگا دیتی ہے۔ زبان آگ لگا دیتی ہے، حالات بے قابو ہے، ہمارے جو دعائیں ہیں، ہماری جو سٹرگل ہے اس کا رزلٹ نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم نے اپنی راہ کی نگرانی نہیں کی اور ہم خطا پہ خطا کرتے جا رہے ہیں، اس لیے کوئی رزلٹ نہیں آ رہا۔ آدم اور ہوا نے اپنی راہ کی نگرانی نہیں کی اور اسے اس کا انجام بھگتنا پڑا اور اس سے خطا ہو گئی۔ جب اس نے اپنی راہ کی نگرانی نہیں کی تو پھر اسے خطا ہوئی اور اس کا انجام اسے بھگتنا پڑا۔ سمسون کو کون کون جانتا ہے؟ سمسون خدا کا نذیر، خدا کا چنا ہوا، اور جب وہ خدا کا چنا ہوا ہے، خدا کا نذیر ہے، تو دیکھیں اس کے اندر زور ہے، اس کے اندر طاقت ہے اور حالات اس کے قابو میں ہیں۔ حالات اس کے قابو میں ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دشمن اس کا بال بھی کبھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی راہ کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن آگے چل کر اس نے اپنی راہ کی نگرانی نہ کی اور اس کا انجام اسے بھگتنا پڑا۔ اس کی آنکھیں جاتی رہیں، اس کی طاقت جاتی رہی، اس کو قید کا سامنا کرنا پڑا، اسے اذیت برداشت کرنی پڑی۔ اسی طرح کلیسیا ہے، ایماندار ہے، وہ خدا کے نذیر ہیں، وہ خدا کے چنے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی راہ کی نگرانی نہیں کر رہے، اسی لیے انہیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے انہیں دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے حالات ان کے قابو میں نہیں رہتے۔ ہاللویا۔ آئیں اپنی راہ کی نگرانی کریں تاکہ ہماری زبان سے خطا نہ ہو، اور ہر بات کا ضروری نہیں کہ آپ پلٹ کر جواب دیں۔ کہتے ہیں نا کہ میں ایک سنائیاں میں 10 سنائیاں، بھائی وہ آپ کا نقصان ہے۔ سمجھدار آدمی خاموش رہتا ہے، اسے پتا ہے کہ اگر میں اس کو جواب دوں گا تو میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، روح القدس رنجیدہ ہو جائے گا۔ سمسون سے خدا کا روح جدا ہے اور وہ بڑا زور لگا رہا ہے۔ اس نے کہا، دلائلہ نے کہا فلسطینی آگے، اور اس نے بڑا زور لگایا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حالات اس سے قابو میں نہیں رہے، حالات اس کے۔ آج کلیسیوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ بھی یہی ہے۔ آج وہ زور تو لگا رہے ہیں، ہاللویا تو کر رہے ہیں، دعا بھی رسمی طور پر کر رہے ہیں، لیکن حالات قابو میں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی راہ کی نگرانی کرنا چھوڑ دی ہے۔ جب تک آپ اپنی راہ کی نگرانی نہیں کریں گے، حالات آپ کے قابو میں نہیں رہیں گے، یہ آپ پر ہے۔ سمسون نے اپنی آنکھیں کھو دی، سمسون نے اپنی طاقت کھو دی، سمسون نے اپنی آزادی کھو دی۔ آج کلیسیا کے ساتھ بھی یہی ہے، ایمانداروں کے ساتھ بھی یہی ہے۔ انہوں نے اپنی روحانی آنکھیں کھو دی ہیں، انہوں نے اپنی طاقت جو روح القدس کی طاقت تھی وہ کھو دی ہے، انہوں نے اپنی آزادی کھو دی ہے، وہ غلام ہو چکے ہیں بیماریوں کے، پریشانیوں کے، مصیبتوں کے، تنگ دستی کے۔ آئیں اپنی راہ کی نگرانی کریں، اور خاموشی آپ کی طاقت ہے۔ ضروری نہیں ہر بات کے لیے آپ اٹھ جائیں اور اٹھ کر کوئی تگڑا سا کہیں میں بڑا تگڑا جواب دیتا، یہ آپ کے لیے نقصان ہے۔ آپ خدا پر چھوڑ دیں۔ انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے، اس پر چھوڑ دیں۔ خاموشی آپ کی طاقت بنے گی۔ معافی اور معاف کریں۔ معاف کرنا کسی کمزور شخص کا کام نہیں ہے، معاف کرنے میں بڑی طاقت لگتی ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ آپ کو دکھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، پھر آپ اس کو معاف کرتے ہیں کیونکہ یہ
کسی کمزور شخص کا کام نہیں ہے کسی کو معاف کرنا. اب بات یہ ہے کہ ہم اپنی راہ کی نگرانی کیسے کریں, حالات کیسے قابو میں رہیں, ہماری طاقت پھر سے روح القدس کا نزول طاقت ہمارے اندر پھر سے کیسے کام کرے. جس طرح سمسون سے روح القدس جدا ہے, خدا کا روح جدا ہے اور کچھ کام نہیں ہو رہا, کچھ طاقت نہیں آ رہی, اسی طرح جب ہم زور بھی لگاتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ کام نہیں ہوتا. آئیں آج غور کریں کہ کیا ہماری راہیں ٹھیک ہیں, کیا ہماری زندگی میں خطا تو نہیں ہے, کیا ہمارے منہ سے خطا کی باتیں تو نہیں نکلتی جو روح القدس کو خدا کو رنجیدہ کرتی ہیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے, یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح اپنی راہ کی نگرانی کرتے ہیں. پہلا پترس دیکھیں گے ذرا کہ ہم اپنی راہ کی نگرانی کس طرح کریں. پانچ باب اور اس کی 8 ہے. تم ہوشیار اور بیدار رہو, تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. آمین آمین ہاللیلویا. تم کیا رہو, ہوشیار رہو, ہوشیار رہیں, روح میں بیدار رہیں. بیدار اصل میں ہوشیار یعنی کہ روح میں بیدار رہیں. تم ہوشیار اور بیدار رہو. اور تمہارا ابلیس دشمن گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. ابلیس تو پہلے ہی تیار ہے آپ کو نقصان دینے کے لیے, آپ کو قید کرنے کے لیے, آپ کو کمزور کرنے کے لیے, آپ کو اذیت دینے کے لیے. آئیں آپ اور میں مل کر ہوشیار ہو جائیں اور روح میں بیدار ہو جائیں تاکہ ہم حالات کو قابو کر سکیں, تاکہ ہم اپنی زندگی کو قابو کر سکیں. کوئی مشکل نہیں ہے, کس طرح اپنے حالات کو قابو کریں. سمسون نے اپنی راہ کی نگرانی نہیں کی اور وہ ہوشیار تھا, لیکن پھر جا کر وہ گمراہ ہو گیا. اس کا باپ کہتا ہے یار ہمارے قبیلے میں بہت ساری بیٹیاں ہیں, تم سے شادی کر. اور خدا کا حکم بھی یہی ہے کہ اپنے لوگوں میں کیا کرو, شادی کرو. اور وہ کہتا نہیں جی مجھے وہ پسند ہے, میں نے اسی سے شادی کر لیا, اور اس کا انجام اسے بھگتنا پڑا کیونکہ اس نے اپنی راہ کی نگرانی نہیں کی. آج بہت سارے مسیحی ہیں, آج بہت سارے ایماندار ہیں جو اپنی خواہشوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, جو اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور اصل میں خدا کی راہ سے گمراہ ہو چکے ہیں جو خدا نے انہیں دی تھی. آپ اور میں جب گمراہ ہو جاتے ہیں تو اس کا انجام ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. حالات قابو میں نہیں رہیں گے, کہیں گے جی کچھ بن نہیں رہا, آج ادھروں ہے مسئلہ ہو گیا, آج ادھروں ہے مسئلہ ہو گیا, آج اینج ہو گیا. تب تک جب تک آپ اپنی راہ کی نگرانی نہیں کریں گے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جب تک آپ اپنی زبان سے خطا کرتے جائیں گے تب تک یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ خدا آپ کے ساتھ, خدا کا روح آپ کے ساتھ مل کر کام کرے, آپ کو نیا زور دے پھر سے. ہاللیلویا. اور لکھا ہے مسیح یسوع نے کیا کہا, سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو اور دشمن ابلیس کی ساری قدرت پر غالب ہو. یہ ہے آپ کی طاقت, یہ ہے آپ کا اختیار. لیکن حالات قابو میں نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اختیار کام نہیں کر رہا. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی راہ کی نگرانی کرنا چھوڑ دی ہے. ہم نے خطا کرنا شروع کر دی اور خطا پر خطا کرتے جا رہے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے, ہوشیار رہیں کہ کیا یہ ابلیس کی طرف سے تو نہیں مسئلہ,
کیا یہ ابلیس کی طرف سے نہیں؟ لالچ ہے ابلیس کی طرف سے، نکمی باتیں ہیں ابلیس کی طرف سے، اور بہت ساری بری خواہشیں ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہیں، اور بہت سارے کام ہیں جو ابلیس کی طرف سے۔ آپ ہوشیار ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ جب آپ ہوشیار ہی نہیں ہیں، ایک شخص جو بیدار ہی نہیں ہے، سویا ہوا ہے، اس کے پاس آپ جائیں گے، اس سے جو کچھ مرضی چرا کے لے آئیں گے، اسے کچھ پتا چلے گا؟ چلے گا، لیکن تب جب آپ نکل کر فرار ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایمانداروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب برکت چلی جاتی ہے، جب مسئلہ بن جاتا ہے، پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ اے مسئلہ ہو گیا ہے، پریشانی ہوگی ہے۔ تو جب ایک شخص بیدار ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بیدار رہے گا، وہ سامنے جو ہے اس سے کیا کرے گا؟ مقابلہ کرے گا، اور پھر جب مقابلہ کرے گا تو پھر اس کی چیزیں محفوظ رہیں گی، اس کی چیزیں محفوظ رہیں گی۔ جب ابلیس اٹیک کرے گا تو پھر آپ کے پاس اختیار ہوگا، آپ کے پاس طاقت ہوگی، آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ صرف ضرورت ہے اپنی راہ کی نگرانی کرنے کی، گمراہی کی طرف، بری خواہشوں کی طرف خدا کو ٹائم نہ دینا، خدا کو صرف چند منٹ دینے، یہ کوئی خاص برکت نہیں ہے۔ چلتے چلتے دعا کر لی، خدا کے گھر میں نہ آنا، کلام نہ پڑھنا، اور بہت ساری ایسی باتیں کرنا جن سے خدا ہمیں منع کرتا ہے، جن سے خدا روح القدس ہمیں منع کرتا ہے۔ آئیں اپنے آپ کو چیک کریں، اگر ہماری راہ درست ہے تو ہم خطا نہیں کریں گے۔ تو جب ہم خطا نہیں کریں گے تو پھر حالات ہمارے قابو میں رہیں گے، حالات ہمارے قابو میں رہیں گے، اور پھر ہمارے پاس اختیار جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اس اختیار کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کوئی بات جو مشکل نہیں ہے، ہوشیار اور بیدار رہیں تاکہ ابلیس کا آپ مقابلہ کر سکیں۔ اور آدمی اپنے منہ کے کلام کا پھل کھائے گا۔ آپ کس محفل میں بیٹھے ہیں، کون سی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے سوچا ہے، کیا کیا ہے، آپ بھول سکتے ہیں لیکن خدا نہیں بھولتا۔ وہ جزا اور اجر ضرور دیتا ہے۔ اور ایک بات، آپ نے جو کچھ مانگا بھی ہے سچے دل سے، ایمان سے، خدا سے، آپ بھول سکتے ہیں لیکن وہ نہیں بھولے گا، وہ آپ کو ضرور دے گا۔ ہاللیلویا۔ ضرورت ہے صرف آئیں آج اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا، میں اپنی زبان سے خطا نہیں کروں گا، چاہے مجھے دکھ بھی برداشت کرنا پڑے۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ میں خاموش رہا اور میں نے غم کو برداشت کیا، غم اٹھایا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خدا مجھے اجر دے گا، خدا مجھے اجر دے گا۔ اور اسے پتا تھا کہ اگر میں نے پلٹ کر کسی کو جواب دیا اور اپنی راہ کی نگرانی نہ کی تو خدا کا روح، خدا کی برکت مجھ سے جاتی رہے گی، خدا کا روح مجھ سے رنجیدہ ہو جائے گا، خدا کی برکت مجھ سے جاتی رہے گی، حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ سمجھ آ رہی؟ آمین۔ جب آئینہ دیکھا جاتا ہے تو آئینے میں ہمیں ہمارا چہرہ نظر آتا ہے، اور پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، جس طرح آج کل نائٹ کریمیں چلی ہوئی ہیں اپنے آپ کو گورا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے۔ تو آئیں ہم اپنی راہ کو بھی سنواریں، اپنی راہ کو بھی سنواریں۔ اور سمپل ہے، تم ہوشیار اور کیا رہو؟ بیدار رہو۔ آج چرچ کال کرتا ہے کہ آپ آئیں، دعا کے لیے آئیں، روزہ کے لیے آئیں، لیکن ہم بیدار نہیں ہیں اور ہم ہوشیار بھی نہیں ہیں خدا کے کام کے لیے۔ دوسرے کاموں کے لیے ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم ساڑھے تو بٹا دے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے کام، لیکن جب خدا کی باری آ جاتی ہے تو پھر ہم کیا بن جاتے ہیں؟ بچے بن جاتے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں۔ جب خدا کے گھر کی باری آتی ہے، خدا کے ساتھ چلنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم بچے بن جاتے ہیں۔ عزیزوں نہیں، آپ اپنی راہ کی نگرانی کریں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے،
کم سے کم آپ کو اتنا تو ہونا کہ میرے پاس اختیار ہے، میں نے اپنی راہ کی نگرانی کرنی ہے. کم سے کم آپ کو یہ تو ہو، آپ اس قابل تو ہوں، آپ اپنے اختیار کو جانتے تو ہوں، آپ ابلیس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، کیونکہ خدا نے آپ کو قوت دی ہے. جب آپ کے پاس آپ کی راہ کی آپ نگرانی نہیں کر رہے تو پھر آپ ڈاواں ڈول ہیں، پھر آپ ڈاواں ڈول ہیں. آج کلیسیا ایماندار سمسون کی طرح اپنی آنکھوں کو کھو چکے ہیں، سمسون کی طرح اپنی طاقت کو کھو چکے ہیں، اور سمسون کی طرح اپنی آزادی کو بھی کھو چکے ہیں، اور پھر اسے اذیت کا، تکلیف کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. آئیں آج اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم آئندہ اپنی زندگی میں اپنی راہوں کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے، اپنی راہوں کی نگرانی کریں گے. یہ آپ پر ہے. مسیح یسوع نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی ہے، بلکہ استشنا میں بھی، کہ میں آج کے دن تمہارے سامنے کیا رکھتا ہوں؟ برکت اور لعنت، دونوں چیزیں رکھتا ہوں. چوائس ہماری ہے. چوائس، خدا غیور ہے اور خدا کسی پر زبردستی کوئی چیز تھوپتا نہیں ہے. زبردستی کوئی چیز کسی پر، اگر آپ نے برکت لینی ہے تو وہ آپ کو برکت دے دے گا. اور دوسری طرف دیکھیں، اگر آپ اپنی راہ کی نگرانی نہیں کریں گے، اپنی زبان سے خطا کریں گے، تو پھر آپ کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کس چیز کو لینا چاہتے ہیں. آئیں اپنی راہ کی نگرانی کریں تاکہ حالات ہمارے قابو میں رہیں، تاکہ ہم خدا سے جو مانگیں خدا کا روح ہمارے درمیان کام کرے اور عجیب جلالی کام ہو. ہاللیلویا. اور دوسری بات، غم برداشت کرنا پڑے چپ ہو جائیں. میں نے کہا خاموشی آپ کی کامیابی ہے، خاموشی آپ کی طاقت ہے. ضروری نہیں ہر بات کے لیے آپ پلٹ کر جواب دے دیں. کیا تو میں کرتا ہوں، یہ کیا تو وہ کیا. یہ گھروں میں بھی ایسے ہے، ہر جگہ پہ، آفس میں، گھر میں، محلے میں، جہاں کہیں مرضی، آپ خدا پر چھوڑ دیں، وہ آپ کا انصاف کرے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آج حالات قابو میں نہیں ہے، دنیا قابو میں نہیں ہے. آج ہم نے سیکھا ہے حالات قابو میں آ جائیں گے، زندگی بہتر ہو جائے گی جب ہم اپنی راہ کی کیا کرنا شروع ہو جائیں گے؟ حفاظت کرنا شروع. جب ہم اپنی زبان کو بدی سے باز رکھیں گے، جب ہم خطا نہیں کریں گے، تو ہر طرح کی جو سچویشن ہے اسے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. آئیں اقرار کریں کہ خداوند تیرا روح قدس میرے ساتھ ہے، بلکہ میرے اندر ہے، اور تیرا روح قدس مجھے سکھائے کہ مجھے کس طرح اپنی راہ کو سیدھا کرنا ہے. مجھے کس طرح اپنی راہ کو سیدھا کرنا ہے. خدا کا روح، جب آپ دعا میں جائیں گے، آپ اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند میں کمزور ہوں، خداوند میں کمزور ہوں، تیرا روح قدس مجھے گائیڈ کرے، مجھے بتائے کہ میں کس طرح اپنی راہ کو کیا کروں؟ سیدھا کروں. تو خدا کا روح آپ کی حفاظت کرے گا. جب خدا کا روح آپ کی حفاظت کرے گا تو پھر آپ برکت پائیں گے. ہاللیلویا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.